رمضان کا آغاز پہلے دن سے آخر دن تک کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ جو مفتی صاحب نے بتائیں 4 باتیں انتہائی اہم ہیں، مگر اپنی نوافل کو اور جاندیدہ بنانے کے لیے، بااثر بنانے کے لیے، اپنی قرات کو بہترین بنانے کے لیے اور کیسے اذکار پڑھے جائیں، کیا کیا کام کیے جائے جس سے ہم بہترین اعمال بنا سکیں؟ احمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان یہ بڑی عظمت، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور جس خطبے کی طرف ابھی اشارہ ہوا قد اظلکم شہر عظیم، تو اسے عظیم مہینہ نبی علیہ السلام نے قرار دیا۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، اور یہ جو رات کی خاص عبادت ہے یہ فرائض کے علاوہ نوافل کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، تہجد کی عبادت ہے، جو یہ کرتا ہے تو اس کے اللہ رب العالمین گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ہمارے ہاں موجود ہے یہ روایت، اس میں کوئی جو ہے نا وہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جن کی طرف حضرت مفتی صاحب نے بھی یہ اشارہ کیا، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ من حیث القوم، ہم رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ میں ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں کہ ہم خود اس مرض کا شکار ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے چاہا کہ ہم اس چیز کو چھوڑیں، پھر ہمیں اساتذہ کہتے ہیں کہ آپ نہ چھوڑیں، بلکہ آپ کے ذریعے اگر کوئی کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ وگرنہ رمضان المبارک تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، جتنی عبادت مسجد میں کر سکتے ہیں وہاں کریں، تلاوت قرآن کریں، جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ اپنے پہلے کام آپ ان کو نپٹا دیں، اور اگر کوئی کام کسی جگہ پہ روک دیا ہے تو اس کو روک دیں۔ مزدور کی مزدوری میں تخفیف کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے اتنا کام لو جو وہ برداشت کر سکے، اور معاوضہ زیادہ کر دو۔ یہ تمام باتیں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم قوم کو جب بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مولوی صاحب خود تو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رمضان میں دیکھیں گے، آپ بھی ہوں گے، سب ہوں گے، تو کیا خود بھی یہ عبادت کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ بعض علماء وہیں جب وہ ٹی وی پروگرام ہوتا ہے اسی میں بھی وہ تلاوت ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح رمضان بسر کیا۔ آج ہم ذخیرہ اندوزی تو کرتے ہیں، آج ہم وہ تمام چیزیں جو خرید کر اپنی دکانوں میں، اپنی جگہوں پر، میں کسی پر تنقید کیے بغیر صرف کلی طور پر معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کو جو عام دنوں میں جو فروٹ آپ کو بالکل سستا مل رہا ہوتا ہے، رمضان المبارک میں اس کی قیمت کہاں چلی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں غریبوں کی مدد بھی بہت ہوتی ہے، لیکن جو ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد جو ناجائز کام کیے جاتے ہیں ان کو ہم کہاں سے جو ہے نا وہ معاشرے میں اصلاح کا باعث سمجھیں گے؟ بلکہ وہ تو مزید بگاڑ کا سبب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طریقے سے رمضان بسر کرتے، آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر میں اور حضور علیہ السلام کے وصال پر انوار کے بعد بھی ان کا رمضان کیا تھا، وہ کس طریقے سے، ابھی آپ نے کہا کہ کمر بستہ ہو جاتے، وہ اللہ کے حضور پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے، وہ قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق جوڑتے۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف پڑھنا ہی نہیں، ہم تو پورا سال اوپر رکھتے ہیں گھر میں بلند مقام پر، اور رمضان میں اتارتے ہیں ہمارے مرد و خواتین، اور کچھ سپارے پڑھ لیے، یا جس نے ایک مرتبہ الحمد سے والناس تک پڑھ لیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ تو قرآن کیا اس کام کے لیے؟ صاحب قرآن کے پڑھنے پر ثواب ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن آپ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیے۔ رمضان المبارک میں علماء کرام کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا استقبال کریں تو اس سے پہلے لوگوں کو متوجہ کریں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج مختلف ذرائع سے وہ تشہیر کر کے لوگوں کو اپنے قریب بلائیں، اور رمضان المبارک میں یہ نوجوان طبقہ جس کا ہم گلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے دور ہو رہے ہیں، وہ مساجد میں جب آنے لگتے ہیں تو آپ درس قرآن رکھیے، آپ درس حدیث رکھیے، ان کو نبی علیہ السلام سے قریب کیجئے، بجائے اس کے کہ مولوی اپنے قریب کرے، وہ ان کو نبی علیہ السلام کے قریب کر دے، وہ ان کو قرآن سے وابستہ کر دے۔ جب قرآن سے ہم قوم کو وابستہ کریں گے تو استقبال رمضان بھی خوبصورت ہوگا، رمضان بھی ہمارا خوبصورت بن جائے گا، پھر کوئی ہاتھ ظلم کے لیے آگے نہیں بڑھے گا بلکہ مدد کے لیے آگے بڑھے گا۔